مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اب سورۃ حج شروع ہوتی ہے۔ سورۃ حج میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم۔ دیکھیں یہ ناس سے، کس سے اللہ مخاطب ہو رہا ہے؟ ناس سے۔ ناس سے اللہ کا انداز دو ٹوک ہوتا ہے، خطابانہ ہوتا ہے۔ میں کہتی ہوں اس لیے اللہ کے لہجے ذرا نوٹ کیا کریں۔ جب اپنے محبوب سے بات کرتا نا تو اللہ کا لہجہ محبوبانہ ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو جب مومنوں سے بات کرتا ہے تو اللہ کا انداز مہربانہ ہوتا ہے۔ تو جب ناس سے بات کرتا ہے تو پھر اللہ کا لہجہ خطابانہ ہوتا ہے، دو ٹوک خطاب۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ کیوں؟ کیونکہ قیامت تمہاری موت۔ زلزلۃ الساعۃ شیء عجیب۔ اللہ کہتا ہے قیامت کا زلزلہ، تمہاری موت کا جو سکرات موت کا جو وقت ہوگا نا، اللہ کہتا ہے وہ بڑی سخت چیز ہے۔ تم بڑے اس کو آرام سے سمجھ کے بیٹھے ہو۔ روئیں روئیں سے، پور پور سے جب روح کھینچی جائے گی نا، اللہ کہتا ہے یہ زلزلہ بڑا شدید ہوگا، یہ بڑا عجیب۔ اللہ کہتا ہے عظیم۔ آپ سوچیں جس کو اللہ عظیم کہہ رہا ہے اس کی کیا شدت ہوگی۔ جب روئے روئے سے فرشتہ روح کو کھینچے گا نا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے کہ جیسے ایک ریشمی کپڑا کانٹوں پر پڑا ہو اور اس کو تم کھینچو تو اس کپڑے کا کیا حشر ہوتا ہے نا، یہ روح کا حشر ہوتا ہے۔ لیکن کس روح کا؟ جو ظالم لوگ ہوتے ہیں، غافل، جاہل اور منافق لوگ ہوتے ہیں نا، اس کی روح جو ہے نا وہ چھلنی چھلنی ہو جاتی ہے، تار تار اس کی روح جو ہے نا اندر سے ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ نکلنا نہیں چاہتی۔ تو اللہ تعالیٰ ڈرا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ڈرا رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ ایسا زلزلہ ہوگا قیامت کا، آخرت کا، یعنی کہ قیامت کے حوالے سے اللہ کہہ رہا ہے اصل میں بات ہماری موت کی کر رہا ہے۔ اور اس وقت جس پہ موت کی کیفیت، سکرات موت جس پہ طاری ہوتی ہے نا، اس کی آنکھیں پھر جاتی ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں؟ اسے کوئی بچے بچے، کوئی خاندان، کوئی ٹبر، مال و مکان، متاع، جو کچھ بنایا کمایا تھا اس کو، اس سے نظریں اس کی پھر جاتی ہیں، اس کو کچھ بھی نہیں نظر آ رہا ہوتا، نہ وہ کوئی جواب، سوال جواب آپ کا کر سکتا ہے، نہ وہ بتا سکتا ہے کہ میرا فلانا کدھر ہے تو فلانا مال میرا کدھر ہے۔ اللہ کہتا ہے وہ بڑا شدید ہوگا، وہ سکرا کی جو کیفیت ہے نا، اس وقت تمہیں مال و متاع سب بھول جائے گا۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بندہ جو سکرات میں ہے وہ ہوش میں نہیں ہے، ہوش میں ہوتا ہے وہ، لیکن اس کے اوپر سختی اتنی ہوتی ہے فرشتوں کی کہ وہ نہ بول پاتا ہے، نہ کچھ وہ بتا پاتا ہے کہ میرے اوپر بیت کیا رہی ہے، نہ وہ کچھ مانگ سکتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ نشے میں نہیں ہوتا وہ، اللہ کہتا ہے سکرا میں نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ عذاب اللہ شدید عذاب میں وہ ہوتا ہے، اس لیے زبان اور آنکھیں دونوں پھر جاتی ہیں، بند ہو جاتی ہیں۔ آگے اللہ کیا سمجھاتا ہے کہ لوگوں میں کیا لوگ کرتے ہیں جھگڑوں میں وقت، ایسے لوگ جن کا یہ حشر ہوتا ہے نا، اللہ کہتا ہے جھگڑوں میں، بس دنیا کے دنگے فساد میں، شیطان کے پیچھے۔ دیکھیں یہ نوٹ کریں آیت نمبر 3 میں اللہ کہہ رہا ہے کل شیطان مرید۔ وہ مرید کس کے ہوتے ہیں؟ شیطان کے بھی کئی لوگ مرید ہوتے ہیں، پیر اور مرید جس سے ہم کہتے ہیں نا دنیا میں کوئی پیچھے گزرا ہے نا، کوئی امام پیر لے لو، کوئی امام اپنا صالحین میں سے لے لو، لیکن کچھ لوگ ہیں جنہوں نے شیطان کو پیر مانا ہوا ہے اور اس کے مرید بنے ہوئے، تو جو اس کے مرید بنے ہوئے اللہ کہہ رہا ہے پھر کیا ہے ان کے لیے؟ عذاب السعیر۔ آیت نمبر 4 عذاب السعیر ہے۔ اور پھر کیا ہے آگے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ کتنے جاہل، غافل اور کتنے یہ ظالم لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں، اللہ آگے قدرت کی نشانیاں دکھا رہا ہے کہ دیکھو میں نے تمہاری تخلیق کیسے کی تھی، اپنے تخلیقی مراحل ہی دیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں پورا اس 1450 سال پہلے یہ اللہ سکین کا سارا، یہ سکین اللہ نے کیا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پریگننسی میں جو سکین ہوتے ہیں نا، یہ سارا وہ اللہ نے اس کا بیان کیا ہوا ہے۔ آیت نمبر 5 میں
کہ دیکھیں جب کوئی پتہ ہی نہیں تھا کہ بچے کی تخلیق کیسے ہوتی ہے، اللہ بتا رہا ہے کہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ کیسے، کہ پہلے اس کے اندر نطفہ، پھر علقہ، پھر مدغہ، پھر محلقہ، پھر اللہ اس کی تخلیق کرتا ہے، کچھ غیر محلقہ، پھر اللہ کہتا ہے پھر میں اس کو طفلہ بنا کے نکالتا ہوں، پھر کوئی بڑھاپے کو پہنچتا ہے، کوئی جوانی کو، جس طرح میں چاہوں دنیا سے جاتا ہے۔ یعنی سارا اللہ نے وہ اس کے جو مراحل ہیں نا، جو فیٹس کے ہوتے ہیں، یہ سارے اللہ نے وہ بیان کیے ہوئے ہیں۔ میں کہتی ہوں قربان جائیں قرآن پہ، اللہ کے رحمان کے، کہ دیکھیں سارے جو بچے کے تدریجی مراحل ہیں نا، وہ اللہ نے سارے شروع سے لے کے تخلیقی مراحل اور تدریجی مراحل، شروع سے لے کے اینڈ تک اللہ نے بیان کیے ہوئے ہیں۔ اس کو سکین کہتے ہیں جو ہم آج جا کے کرواتے ہیں۔ ایک ایک مرحلہ اللہ نے بیان کیا ہوا ہے کہ کیسے وہ فیٹس بنتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسی طرح تو میں مردہ زمین کو زندہ کروں گا، اسی طرح زندگی کی حقیقت ہے کہ میں بناتا بھی ہوں، زندہ بھی کرتا ہوں، مردہ بھی کرتا ہوں۔ اس طرح اللہ اپنی قدرت سمجھا رہا ہے، زمین کو بھی کرتا ہوں۔ پھر اسی طرح جاندار کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے اسی طرح میں دوبارہ اٹھاؤں گا، جیسے بارش ہوتی ہے نا، اللہ کہتا ہے پودے نکلتے سبزہ ہوتا ہے، اسی طرح میں آخرت میں حشر کے دن تمہیں اٹھاؤں گا۔ 6 7 میں اللہ، 8 میں اللہ کہہ رہا ہے لیکن جو غافل لوگ ہیں وہ جھگڑوں میں پڑے رہتے ہیں کہ یہ کیسے تو وہ کیسے، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ عمل نہیں کرتے۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ تھوڑا سا علم اور جھگڑے میں وقت ضائع کرتے رہتے ہیں۔ پھر ان کے لیے ہوگا کیا؟ اللہ کہتا ہے آیت نمبر 9 اور 10 میں، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے، اور وہ اللہ کی پکڑ میں جائیں گے کیونکہ وہ ظالم لوگ تھے۔ اللہ تو ظلم نہیں کرتا، اللہ کہتا ہے انہوں نے خود ہی ایسے عمل کیے، جھگڑے میں، دنگے فساد میں ظلم کرتے رہے۔ آیت نمبر 10 میں پھر ان کا انجام وہی ہوگا جو اعمال انہوں نے کیے ہوئے ہیں۔ پھر آگے آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے دین میں داخل کچھ لوگ ہوتے ہیں، یہ دیکھیں اللہ فطرت بتا رہا ہے، لوگ، پھر لوگ اللہ کہہ رہا ہے، ناس کہہ رہا ہے، بندے نہیں کہہ رہا۔ اللہ کہتا ہے کچھ لوگوں کی فطرت ایسی ہوتی ہے کنارے کنارے دین میں داخل نہیں ہوتے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، دین میں داخل نہیں ہوتے، پورے کے پورے دین کے اندر نہیں داخل ہوتے، نہ سنت اور شریعت اور طریقت کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کنارے کنارے، بس نماز پڑھ لیں ٹھیک ہے، بس میرا کام ہو گیا، بس ٹھیک ہے، دعا کر لو اپنے کام واسطے، کام میرا ہو جائے۔ اللہ کہتا ہے کنارے 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 کنارے، اللہ کہتا ہے میری عبادت کرتے ہیں، اگر اسے کوئی بلائی پہنچ جائے پھر تو ٹھیک ہے نا بھائی، اللہ نے میری دعا بھی سن لی، اللہ نے میری عبادت بھی قبول کر لی، وہ بڑے خوش ہوتا ہے اللہ کہتا ہے۔ اور اگر کوئی آزمائش پہنچتی ہے تو کہتا فائدہ کی نماز پڑھنے کی، دعا تو کوئی میری اللہ سنتا نہیں۔ اللہ کہتا ہے فوراً ہی وہ ہو جائے گا، منہ کے بل پلٹ جائے گا، فوراً ہی مکر جائے گا، میں نہیں کرانا ہوں کوئی ختم، میں نہیں ہوں کرنی دعا، میری قبول تو ہوندی نہیں۔ اللہ کہتا ہے اس نے دنیا میں بھی نقصان اٹھایا اور آخرت میں بھی خسران المبین۔ آپ کو سمجھ آئی کوئی بات؟ اللہ ہمیں سمجھا کیا رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے مینوں تیریاں 2 وقت دیا نمازاں نہیں چاہیے، نہ مینوں 2 گھڑی دا تیرا نماز چاہیے، قرآن چاہیے۔ مجھے کیا چاہیے؟ مجھے یہ چاہیے کہ تو پورے کا پورا دین میں داخل ہو جا۔ آپ سمجھ، کنارے کنارے نہ رہ، کنارے بار بار نہ رہ۔ اللہ کہتا ہے اندر داخل ہو کے میرے اطیع اللہ اطیع رسول والا بن، پھر تیری نمازیں بھی تیرے کام آئیں گی اور تیرے عبادات بھی تیری بخشش کا وسیلہ بنے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ جو بتوں کو پکارتے ہیں 12 13 14 میں، اللہ کہتا ہے 13 میں یہ جو ہے یہ کیا، اللہ کہتا ہے بیکار وقت ضائع کر رہے ہیں، انہیں کچھ بھی اس سے حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ 14 میں جنت کی ہمیں رغبت دلا رہا ہے کہ اللہ جنتیں سجا رہا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ جو شخص یہ گمان کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جو یہ کہتا ہے 15 میں کہ اللہ اپنے محبوب کی مدد نہیں کرے گا، اللہ کہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ خود ہی کہیں جا کے مر جائے، کیونکہ میں نے تو مدد کرنی ہے اپنے محبوب کی، میں تو ہر وقت اپنے محبوب کے مکھڑے کو تکتا رہتا ہوں۔ لیکن جو لوگ منافق تھے وہ جب دیکھتے تھے نا کہ جنگیں ہو رہی ہیں تو یہ ہو رہا ہے، تو وہ سمجھ رہے تھے کہ پتہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مشکل میں پڑے ہوئے۔ اللہ کہتا ہے ایسی بات نہیں ہے، وہ تو میں تمہیں ایمان کا رستہ سکھانے کے لیے
اپنے محبوب کو کہہ رہا تھا کہ جہاد کر کے انہیں دکھاؤ تاکہ یہ بھی جہاد کرنے والے بن جائیں، ورنہ اللہ کی نظر اور رہنمائی اور قدم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے کہ یہ جو قرآن ہے 16 آیت میں، یہ آیات بینات، اللہ کہہ رہا ہے یہ قرآن کیا ہے؟ روشن روشن دلائل ہے۔ پھر بھی دیکھ لیں ہم اس سے منہ موڑے ہوئے ہیں، کتنا ظلم ہے، یہ ظلم ہے کہ نہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، یہ روشن دلائل آ تو چکی ہیں، نازل تو ہو چکی ہیں، لیکن اللہ جسے ارادہ فرماتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے اللہ چاہے۔ پیچھے بھی آیت گزری ہے نا سورۃ نام میں کہ جس کی ہدایت کا ارادہ اللہ فرماتا ہے اس کا سینہ کھول دیتا ہے۔ یشرح صدرہ للاسلام، اللہ جب سینہ کھول دیتا ہے تو پھر اللہ سینے کے اندر قرآن کی محبت، چاہت پیدا، تڑپ پیدا کر دیتا ہے، پھر ہمارے اندر شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم قرآن سے تزکیہ لیں، ہدایت لیں۔ تو اللہ کہتا ہے جس کا میں چاہتا ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایمان لائے، فیصلہ جو ہے حشر کے دن ان کے درمیان ہو جائے گا۔ یہ جو یہودی ہے، عیسائی ہیں، آج یہ الجھ رہے ہیں، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ میں کہتی ہوں جتنا بھی قرآن میں نے اب تک اسٹڈی کی ہے نا، مجھے تو یہی سمجھ آئی ہے، اللہ کو فسادی پسند نہیں ہے، اللہ کو جھگڑالو پسند نہیں ہے، اللہ کو حد سے نکلنے والے پسند نہیں ہے، ظالم پسند نہیں ہے، غافل پسند نہیں ہے۔ اللہ کو کیا پسند ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، تقوی والے بنو اور ایمان والے بنو۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ آیت نمبر 18 میں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی سب کچھ جو کچھ بھی زمین آسمان میں ہے، اللہ کہتا ہے میرے آگے سجدہ کرتی ہے، سب کچھ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے، لیکن جو لوگ جو نہیں کرتے ان کے اوپر اللہ کہتا ہے کثیر الحق علیہ العذاب، زیادہ جو ہے جو نہیں کرتے، نہیں مانتے، اللہ کہتا ہے ان پر اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ بہت سے انسان اور بہت سے اللہ کہتا ہے بہت سے انسان بھی اور بہت سے انسان بھی ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ وہ کون ہے؟ جو قرآن کو آیات کی نافرمانی کرتے ہیں اور رسول کی نافرمانی کرتے ہیں نا، ان پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں آپ۔ اور اللہ جسے ذلیل کرے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ اور اللہ جو چاہے، اللہ بار بار دیکھیں یہ کہہ رہا ہے یفعلوا ما یشاء یہدی من یرید۔ اللہ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہماری ہدایت کا فیصلہ فرما لے، ہماری ہدایت کا ارادہ فرما لے، کیونکہ ہوتا وہی ہے جو اللہ ارادہ فرماتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں آیت 19 میں کیا سمجھا رہا ہے کہ یہ دو گروہ جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے یہ شروع سے ہے، ایک مانتا ہے ایک نہیں مانتا، ایک نبی کو مانتا ہے نہیں مانتا، ایک اللہ کی آیات کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا۔ تو جو نہیں مانتا ان کے لیے اللہ کہہ رہا ہے میں کیا تیار کروا رہا ہوں، قطعت لہم ثیاب من النار، جیسے کسی کے جانے سے پہلے اس کے کپڑے ریڈی کرتے ہیں نا آپ کہ فلانے نے ہونا ہے، مہمان آ رہا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے جو قرآن کو اور رسول کی نافرمانی کر کے آ رہے ہیں نا، ان کے لیے میں دوزخ کے کپڑے کاٹ کر تیار کروا رہا ہوں، دوزخ کے کپڑے من النار جو آگ سے ہوں گے، اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی، ان کی یہ مہمان نوازی ہوگی۔ سروں پر آپ سوچیں کھولتا ہوا پانی، کبھی بانگ لیتے ہوئے تھوڑا سا گرم پانی سر پہ پڑ جائے نا برداشت نہیں ہوتا، تھوڑا سا۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے کھولتا ہوا پانی، اور وہ بھی یہ دنیا کا کھولتا نہیں ہوگا، وہ تو کھولتا آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے، وہ تو ہزاروں کروڑوں گنا کھولتا ہوا گرم پانی، اور یہی بدن ہوگا۔ آپ کو پتا ہے بدن کوئی نیا نہیں ملے گا، بدن یہی ہوگا۔ اور جو اذیت ہونی ہے نا کہ دماغ کہتے ہیں دماغ ابل کے باہر آ جانا، اتنی شدت کا وہ کھولتا ہوا پانی ہے۔ اور پھر اللہ کہتا ہے ان کے شکموں میں بھی اتنا وہ کھولتا ہوا پانی ہوگا کہ ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہوگا وہ پگھل کے باہر آ جائے گا، وہ بھی پگھل جائے گا، اور ان کی کھالیں بھی پگھل جائیں گی، اتنی شدت کا وہ کھولتا ہوا پانی ہے۔
ना खाल रहेगी ना कुछ पेट में माल रहेगी, सारा कुछ बाहर। ये क्यों हुआ? अल्लाह कहता है उन्होंने इतने नाफरमानियां, इतनी गुस्ताहियां की, तो अल्लाह ने वो पानी फिर खोलता हुआ खुद ही इन्होंने किया। अल्लाह कहता है मैंने तो नहीं किया, मैंने तो इन्हें रहनुमाई के लिए कुरान दिया था। और फिर उस पे होगा क्या? उनके सरों पर लोहे के हथौड़ों से, आप सोच नहीं सकते हैं, लोहे के हथौड़ों से मारा जाएगा। आग के कपड़े पहनाए जाएंगे, खोलता हुआ पानी सर पे डाला जाएगा और फिर हथौड़ों से मारा जाएगा। हथौड़े की तो मार बंदा सह ही नहीं सकता है। कहाँ थोड़े, और वो थोड़े भी आम थोड़े तो नहीं होने, वो तो फरिश्तों के थोड़े होने, गुर्ज, जो गुर्ज होने हैं। आप समझ रहे हैं? तो ये किन का है? अल्लाह बता रहा, जिन्होंने कुरान और रसूल की नहीं मानी। फिर शिद्दत की तकलीफ अल्लाह कहता होगी 22, निकलने की कोशिश करेंगे, किसी तरह हम बच जाएं, हथौड़े से बच जाएं, आग के लिबास से बच जाएं, खोलते हुए पानी से बच जाएं। बाहर भी फरिश्ते खड़े होंगे, वो धक्का देंगे, फिर अंदर, अंदर ही रहो। आज यहाँ से निकलने का, बचने का कोई भी रास्ता नहीं। आज कोई तुम्हारी फरियाद रसी करने वाला नहीं है, क्योंकि कल तुमने कुरान की पुकार नहीं सुनी थी। रब की पुकार नहीं सुनी थी, और आज तुम्हारी पुकार सुनने वाला भी कोई नहीं। यही सर था ना, यही सर था जिसके अंदर तकब्बुर था। मैनू की जरूरत है, मैं क्यों करा? यही सर था ना। अल्लाह कह रहा है इसी सर पे खोलता हुआ पानी जब पड़ेगा ना, तो तुझे तेरी औकात याद आ जानी है। इसी सर में अंदर मेरे गुरूर था और मेरे पास टाइम नहीं था। अल्लाह कहता है यही बदन था ना तेरा, क्या क्या तू अच्छे लिबास और खाने, आज तो तेरे बदन पिघल के ना, सारी खाल भी उतर के ना, सारा कुछ बाहर आ जाना है। और फिर ऊपर से फरिश्तों ने गुर्ज लेके आ जाना है, जो बाकी रह गया ओदा भी कुछ नहीं बचना। अल्लाह कह रहा देख ले फिर तू ये अजाबुल हरीक, ये शिद्दत के आग का अजाब, फिर आग में झोंक दिया जाएगा। अल्लाह कह रहा है जरा सोच, तू ये बर्दाश्त कर सकता? तू तो दुनिया की आग नहीं बर्दाश्त कर सकता, तू तो दुनिया का खोलता हुआ पानी, दुनिया का थोड़ा सर पे बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो तू आखिरत के फरिश्तों के थोड़े कैसे बर्दाश्त करेगा? अल्लाह ताला हमें ना, जिसे कहते हैं ना किसी को झंझोड़ना, अल्लाह ताला हमें झंझोड़ रहा है, पर्दे हटा रहा है। अभी भी वक्त है, गफलत की नींद से जाग जा। ये होता है जब मैं आपसे कह रही होती हूँ गफलत के पर्दे हटाओ, नफ्स के पर्दे हटाओ, शैतान के पर्दे हटाओ। ये हकीकत है जिसको हम भूले हुए हैं। आगे अल्लाह ताला देखें आयत 23 में ये मंजर दिखा के अल्लाह कहता है इधर ना ही जा तो बेहतर है। अल्लाह फिर हमें जन्नत का मंजर दिखा रहा है। अभी भी वक्त है ना तेरे पास, तो तू क्या कर, ईमान ले आ, ईमान वाला बन जा, मुजाहिदा कर ले, बंदगी का सफ़र कर ले, आमिल सोलिहात और नेक अमाल कर ले। तो मैं तेरे लिए, तू अमाल से, तू ईमान से अपना मन सजा, तू तकवा का ज़ादे राह जमा कर, मैं तेरे लिए जन्नतें सजाऊंगा, मैं तेरे लिए वहाँ नेमतें जमा करूंगा, मैं तेरे लिए सोने के कंगन और मोतियों से रास्ता तुझे करूंगा। अल्लाह कहता है मैं तो तुझे सजाना चाहता हूँ, मैं तो तुझे दुल्हन की तरह बनाना चाहता हूँ। आप सोचे, आप सोने के कंगन किसे पहनाते हैं? मोतियों से रास्ता किसको करते हैं? रेशम का लिबास किसे पहनाते हैं? दुल्हन को। अल्लाह कहता है मैं तो तुझे दुल्हन बनाना चाहता हूँ। कभी आपने गौर किया ये? व लिबासुहुम फीहा हरीर। सोचे जरा, तसव्वुर में ना, एक मिनट, रेशमी लिबास तुझे पहनाऊंगा, फिर तुझे सोने के कंगन पहनाऊंगा, फिर तुझे मोतियों से सजाऊंगा, है? रब तो दुल्हन बना रहा है और हम बेहबर बैठे हुए शैतान के पैरोकार बन के। फिर अल्लाह ताला हमें क्या समझा रहा है? और अल्लाह ताला कहता है
اور انہیں دنیا میں پکیزہ قول کی، یہ وہ لوگ ہیں، اللہ کہتا ہے جس کو میں نے دلہن کی طرح سجایا نا، پتہ یہ کون ہے؟ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، انہوں نے دنیا میں پکیزہ قول، اس قرآن کی پیروی کی تھی۔ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور صراط المستقیم پر چلے تھے، پسندیدہ راستے کی طرف رہنمائی کی تھی، اور انہوں نے وہ راستہ لیا تھا۔ کون سا؟ صراط المستقیم کا، قرآن کا اور رسول اللہ کا۔ تو پھر آخر میں ان کو سجاؤں گا، بناؤں گا، سنواروں گا اور عزتیں دوں گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ مسجد حرم کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے یہاں پر بے ادبی نہ کرو، اس کو صاف ستھرا رکھو، اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو ایسا نہیں کریں گے ان کو عذاب ملے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہے، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا تھا، تعین کیا تھا، یہ جہاں آج خانہ کعبہ ہے، اللہ کہتا ہے اس جگہ کا تعین میں نے کیا تھا، قربان جائیں۔ دیکھیں ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ وہ جگہ آج بھی دنیا میں ہے، مکان البیت، جس کو اللہ تعالیٰ نے چنا اپنا گھر بنانے کے لیے، اور ہم جا کے اس کو چھو آئیں، اس کا مطلب ہے ہم نے اللہ کے گھر کو چھوا، اللہ کے انوار و تجلیات کو چھوا ہم نے۔ خوش نصیبی ہیں جو لوگ اس گھر تک جاتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں اس گھر تک جانے سے پہلے اس کا در تو لو۔ اس کا در کیا ہے؟ قرآن۔ پہلے اس کا قرآن کا در پکڑو، اس کے نبی کا در پکڑو، من پاک نیت صاف، رضائے خدا اتباع مصطفیٰ، اس کے محرم بن کے احرام پہنو۔ ہم تو محرم بن کے احرام نہیں پہنتے، ہم تو مجرم، اندر سے مجرم اوپر سے محرم، احرام پہننا ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ گھر کیا ہے؟ وہ گھر ایسا ہے جس کا تعین میں نے کیا تھا۔ تو اللہ ہمیں اس سے کیا کہہ رہا ہے کہ جب تو آئے نا تو بھی اس تعین کے مطابق آنا، میرے بندے بن کر آنا، معین بندے بن کر آنا، میرے محرم بن کے احرام پہننا، میرے گھر کے پاس تب آنا جب تم نے میرا در لے لیا ہوگا، جب میرے محبوب کے رحمت کا در پکڑ لیا ہوگا نا، تب میرے در کو آ کے پکڑنا، چھونا۔ آپ سمجھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہا ہے؟ میرے گھر کو تعمیر کرنے کے بعد طواف کرنے والے، قیام کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجود کرنے والوں کے لیے اس کو پاک صاف رکھنا۔ یہ اللہ اس سے ہمیں کیا اشارہ دے رہا ہے کہ جب تم میرے گھر سے ہو آؤ نا تو اس کے بعد اپنی زندگی، لیکن آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں حج عمرے کر کے آتے ہیں، انہیں تو 19-20 کا فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ ہم نے قرآن کو سمجھے بغیر بھاگ جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کو، در کو پکڑے بغیر بھاگ جاتے ہیں حج عمرہ کرنے۔ اس لیے میں کہتی ہوں کبھی بھی نہ کہا کرو کہ میں نے جانا ہے، آپ دعا یہ کیا کریں، یا اللہ جب تو مجھے اس قابل سمجھے کہ میں تیرا بندہ بن چکا ہوں تو مجھے تب بلانا جب میں تیرے گھر کے قابل ہو جاؤں، جب میں نے تیرا در لے لیا، تیرے محبوب کا در پکڑ لیا۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ حج عمرے کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جو بھی تم جانور لے کے جاؤ، کیا اس کی قربانی کرو اور خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ اور پھر اللہ حج کے احکام بیان کر رہا ہے، پھر آگے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 30 میں حج کے احکام اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ جو جانور ہیں وہ حلال ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو بت ہیں، بتوں کی پلیتی سے بچو، وہ منع ہے، وہ پلید ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا کہ مشرک جو ہیں، اس کی 31 میں اللہ مشرک کی مثال دے رہا ہے، اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ آسمان سے کوئی گرا ہو، یعنی مشرک جو ہیں وہ اللہ کی نظر میں اتنے گمراہ ہیں کہ جیسے کوئی آسمان سے گرے نا اور نیچے پرندے اس کو اچک لے جائیں اور پھر وہ دور جا کے اس کو پھینک دیں۔ اللہ کہتا ہے یہ حال ہے مشرکوں کا، کوئی سر پیر نہیں، کوئی انہیں پکڑنے والا بچانے والا نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کے جو شاعر ہیں، اللہ کے شاعر کیا ہے؟ جب آپ حج عمرہ کرنے جاتے ہیں تو وہاں پہ جو صفا مروہ ہے، وہاں پہ جو مناسک حج کی جتنی بھی جگہ ہیں، مقام ابراہیم ہے، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ شاعر اللہ ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان شاعر اللہ کے پاس تم جاؤ تو وہاں لڑائی جھگڑا نہ کرو، ان مقامات کا سوچو کہ یہاں اللہ کے بندے، نیک بندے کبھی کھڑے ہوئے تھے۔ جب تم وہاں جا کے کھڑے ہو نا تو اللہ سے دعا کرو یا اللہ ہمیں بھی ان نیک بندوں کی طرح
نیک بندوں کی طرح زندگی گزارنے والا بنا دے. جیسے بی بی ہاجرہ صفا مروہ کے درمیان جا کے وہ دوڑی تھی نا، ہم تو ایسے ہی دوڑ کے آ جاتے، پتہ ہی نہیں، بس دوڑ لگا رہے ہیں. حالانکہ نیت کیا ہونی چاہیے کہ جس طرح وہ دوڑی تھی بی بی ہاجرہ، یا اللہ مجھے بھی اس طرح جس طرح وہ خوف اور امید کے ساتھ دوڑی تھی، یا اللہ مجھے بھی زندگی خوف اور امید کے درمیان گزارنے والا بنا دے. اور مقام ابراہیم پہ جاؤ تو ابراہیم علیہ السلام کی طرح حق پر استقامت مانگنی چاہیے. لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم تو مقام ابراہیم پہ 2 نفل پڑھ کے ادھر جا کے پھر گٹا گٹ پی لیتے ہیں زمزم، پتہ ہی نہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے زمزم بھی، یہ دیکھیں نا، شاعر اللہ، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں. تو نشانیوں پہ جب گزرو تو اللہ سے مانگو، یا اللہ مجھے بھی ان نشانیوں سے نور اور خیرات عطا فرما، نیک بندوں کی طرح مجھے بھی اس راستے پر. جب میں نے مقام ابراہیم پہ جب آپ 2 نفل پڑھتے ہیں، اللہ نے ہر چیز کی دیکھیں ترتیب رکھی ہوئی ہے. پھر جا کے تم، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم زمزم پیو. زمزم جب پیو تو پھر اللہ سے یہ دعا مانگو کہ میرے اندر سے سارا نفس کا فطور نکال دے اور میرے اندر ان کا نور ڈال دے، پاک ہستیوں کا نور ڈال دے، اسماعیل علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا نور اتار دے. یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے من تقوی القلوب، دلوں کو تقوی نصیب ہوگا، لیکن تب ہوگا نا جب ہم شعور ہوگا. آگے اللہ تعالیٰ قربانی کی بات کر رہا ہے، اپنے گھر کا ذکر کر رہا ہے، اور پھر اللہ کہہ رہا ہے اصل جو چیز مجھے چاہیے جب میں تمہیں اپنے گھر بلاتا ہوں، قربانی کے لیے کہتا ہوں، وہ ہے عاجزی. وبشر المخبتین، آیت نمبر 34، کہ تم عاجز بنو. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو یہ ظاہری چیزیں نہیں چاہیے ہوتی نا. اللہ کہتا ہے میرا ذکر کرو، صبر کرو، نماز کو قائم کرو، اللہ کے راستے میں حج کرو. 35، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تقوی والے اعمال جمع کرو. پھر آگے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ان کو کیسے ذبح کرنا ہے اور اللہ کا شکر کرنا ہے، اللہ کے راستے پر چلنا ہے. آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے کہ کیا لا جنال، اللہ کہتا ہے میرے پاس جو تمہارا جو قربانیاں ہیں ان کا گوشت نہیں پہنچتا اور نہ خون پہنچتا ہے، میرے پاس کیا پہنچتا ہے؟ تقوی. اور تقوی جو ہے اس میں کیا آتا ہے؟ عاجزی، عاجزی، سادگی، زاری، مسکینی، فقیری، یہ تقوی کی پوری فہرست ہے. تقوی والے بنو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں، صفا مروہ پہ جاؤ، یہ میں کہہ رہا ہوں حج عمرے پہ جاؤ، میرے گھر کے پاس جاؤ، یہ سب میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم وہاں جا کے نیک بندوں کی نشانیاں نوٹ کرو اور تقوی والے بن جاؤ. لیکن ہم تو نہ کچھ نوٹ کرتے ہیں نہ ہم تقوی والے بنتے ہیں، بس ہم دوڑ کے بس واپس آ جاتے ہیں. تو اصل جو چیز ہے وہی چھوڑ آتے ہیں، نشانیاں بھی اور تقوی بھی. آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو صاحب ایمان لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ خود ہی ان کو بچاتا بھی ہے اور ان کی حفاظت بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ خود ہی ان کی حفاظت کا سامان کرتا ہے. جو اصل چیز اللہ کو چاہیے، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ میں جہاد کا اللہ ذکر کر رہا ہے. اور ان لوگوں نے جہاد کی اجازت دی جن سے ناحق جنگ کی گئی ہے. یعنی اللہ یہ سمجھا رہا ہے 39 اور 40 آیت میں کہ جب کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرے تو تم اس کے ساتھ یعنی کہ بات کر سکتے ہو، اس کے ساتھ جہاد کر سکتے ہو، اس سے فیصلہ کر سکتے ہو، لیکن کیا اتنا ہی جتنا کہ حکم ہے. اللہ تعالیٰ خود ہی تمہاری مدد کرے گا. اگر اللہ تعالیٰ کو جو پسند نہیں ہے نا وہ زیادتی ہے. اللہ کہتا ہے میں مظلوم کی مدد کرتا ہوں، لیکن مظلوم ایک اگر حد میں رہے تو. بات یہ ہے اگر مظلوم بھی حد سے نکل جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے. اور جو لوگ اپنے گھروں سے ناک نکالے گئے کہ صرف اس بنا پر کہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے، تو اگر اللہ انسانی طبقات میں سے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ خود ہی ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ اللہ باطل کو دور کر دیتا ہے اور اللہ حق والوں کی مدد فرماتا ہے اور آخر میں حق والوں کو ہی اللہ غلبہ عطا فرماتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے کہ اہل حق ہی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو زمین میں اللہ کے نظام کو نافذ کرتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے آیت نمبر 43 میں؟ پہلے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا، اسی لیے اللہ نے اپنے محبوب کو، دیکھیں یہ ساری بتایا ہے کہ 43 میں کہ پہلے نبیوں کو بھی جھٹلایا گیا تھا، ان کے بھی مذاق اڑائے گئے تھے، پھر وہ بستیاں تباہ ہو گئیں. تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ بھی صبر کریں اور اللہ کے فیصلے کا انتظار کریں. پھر اللہ آگے پھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہا ہے اور پھر اللہ بتا رہا ہے کہ وہ بستیاں کتنی ہی ظالم بستیاں تھیں موسیٰ علیہ السلام کی طرح کی، جن کو اللہ تعالیٰ نے تباہ فرما دیا کر دیا. پھر ان کے کنویں، ان کے محل سب ویران اور برباد پڑے رہے. اللہ کہتا ہے یہ عبرت کا
نشان ہو گئے. اور وہ عبرت کا نشان کیوں ہوئے؟ اللہ کہتا ہے اس لیے ہوئے کہ ان کے دل اندھے تھے. یہ نوٹ کریں. اللہ کہتا ہے آنکھیں اندھی نہیں تھی، آنکھیں تو صحیح تھی. 46 میں اینڈ پہ اللہ کہہ رہا ہے آنکھیں تو صحیح تھی، مال و دولت بھی تھا، مطلب کی بات بھی سمجھ آتی تھی، ہر خواہش بھی ملتی تھی، لیکن کیا؟ دل اندھے تھے. جب دل اندھے ہوتے ہیں پھر حق نظر نہیں آتا. تو جن کو حق نظر نہیں آتا پھر ان پر اللہ کا عذاب، اور حشر کے دن اللہ ان کو اندھا ہی اٹھائے گا. آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے میرا عذاب جب آتا ہے نا وہ جو دن ہوتا ہے نا وہ 1000 سال کے برابر ہوتا ہے. آپ سوچیں ذرا، یہ دیکھیں ذرا آپ اللہ کیا کہہ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے تیرے لیے آج کتنا آسان ہے میری نافرمانی کرنا، میرے قرآن سے منہ موڑنا، میرے رسول کی نافرمانی کرنا. تجھے تو پتہ تب چلے گا جب آئی نا میری پکڑ. وہ ایک دن میری پکڑ کا جو ہے نا وہ تیری پوری زندگی سے کہیں زیادہ تکلیف دہ ہوگا. 1000 سال کے برابر اللہ کہتا ہے میں تیرا ایک ایک دن کر دوں گا. اب جس میں آپ کو پتا ہے نا جو تکلیف کا لمحہ ہوتا ہے وہ گزرتا ہی نہیں ہے. کہتے ہیں نا ہم آج جو تکلیف کی گھڑی ہوتی ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ لمبی ہو گئی ہے، ختم ہی نہیں ہو رہی. یہ اللہ کہہ رہا ہے میں اس کو 1000 سال لمبا کر دیتا ہوں. خوشی کی گھڑی ایسے گزر جاتی پتہ ہی نہیں چلتا. تکلیف کے دن اور تکلیف کی راتیں، درد کی راتیں نہیں گزرتی. تو یہ اللہ سمجھا رہا ہے کہ جو تجھے تھوڑی تھوڑی دردیں مل رہی ہیں نا اس سے ہی سبق حاصل کر لے، اس سے پہلے کہ میں تیری ایسی پکڑ کروں کہ 1000 سال کے برابر دوسروں کا ایک دن گزرے، تیرے پہ وہ ایسے گزرے کہ جیسے پتہ نہیں صدیاں گزر گئی. صدیاں گزر گئی. جو تکلیف میں بندہ ہوتا ہے نا اس کے لیے ایک ایک لمحہ بھاری ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ سمجھا رہا ہے کہ مہلت کو ضائع نہ کر، اپنے اوپر ظلم نہ کر، اہیر پکڑ تیری ہی ہونی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ آگے آیت نمبر 50 میں کیا کہہ رہا ہے؟ جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کیے ان کے لیے مغفرت ہے، رزق کریم. پیچھے آیا تھا رزق حسنا، یہ مانگا کریں، رزق مانگے کریم مانگے، رزق مانگے حسنا مانگے. آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے کہ جو لوگ میری آیات کو نظر انداز کرتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے ان کو اصحاب الجحیم ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اس سے نبیوں کو جھٹلایا گیا، شیطان وسوسے ڈالتا ہے، جو نبی لے کر آتے ہیں شیطان وسوسے ڈالتا ہے. آیت نمبر 52 میں 52 ہی ہے نا 52 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے شیطان وسوسے ڈالتا ہے لیکن اللہ ان وسوسوں کو مٹا دیتا ہے، اللہ آیتوں کو محکم کر دیتا ہے. اس لیے اللہ نے کہا شیطان سے پناہ مانگو جب تم قرآن کھولتے ہو نا، کیونکہ وہ بیچ میں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہا ہے کہ یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ اللہ ان لوگوں کو جو شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے آزمائش بناتا ہے. جن کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے وہ شیطان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، وہ قرآن سے غلط معنی اور غلط تعویلیں نکالتے ہیں اور پھر وہ مزید گمراہی میں چلے جاتے ہیں. لیکن جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ قرآن پڑھ کے عاجزی میں چلے جاتے ہیں. آج 54 عاجزی میں چلے جاتے ہیں. اللہ کہتا ہے میں ان کو صراط المستقیم کا راستہ دکھاتا ہوں. اور جو کافر ہیں آج 55 ہمیشہ شک میں ہی پڑے رہتے ہیں، پھر اچانک ہی ان کی پکڑ ہوتی ہے. پھر آگے آج 56 میں اللہ کہہ رہا ہے ہر دن اللہ کا دن ہونا چاہیے. یومئذ للہ الملک یومئذ للہ یحکم بینہم، وہ دن آنے والا ہے جب حکومت صرف اللہ کی ہوگی. تو اللہ کہہ رہا ہے اس دن کے آنے سے پہلے پہلے آج ہی اللہ کی حکومت کر لو نا. ایسی بات ہے کہ نہیں؟ کل جو تم نے جھکنا ہے، جھکنا تو ہے تم نے، حشر کے دن بھی تو جھکو گے نا، تو بہتر نہیں ہے کہ آج ہی جھک جاؤ. تو یومئذ للہ، ہر دن اللہ کے لیے گزارو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہیں جنت نعیم دوں گا، لیکن جو نہیں مانتے پھر ان کے لیے عذاب مہین ہے. 57 ذلت والا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ آگے کچھ سمجھا رہا ہے ہمیں. وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، یہ دیکھیں ہمیں یہ کرنی چاہیے نا، ہاجروا والذین ہاجروا فی سبیل اللہ. ہم کیا کریں؟ اللہ کی راہ میں اپنے نفس سے ہجرت کر جاؤ، نکل جاؤ اپنے نفس سے، دنیا پرستی چھوڑ دو، شیطان کی پیروی چھوڑ دو. کس لیے؟ فی سبیل اللہ، میں نے اللہ کے لیے چھوڑنی، میں نے دکھاوے کے لیے نہیں چھوڑنی. بے شک لوگ مجھے برا بلا کہیں نو کی ہو گیا ہے، یہ تو چنگی بھلی سی بڑی ماڈرن سی. اللہ کہہ رہا ہے ہجرت کرو فی سبیل اللہ. پھر قتل کر دیے گئے
یعنی لوگ تمہیں برا بلا کہیں، جو مرضی ہو، لوگ تانے دیں، لوگ جو مرضی کہیں، یا مر گئے تو اللہ انہیں ضرور کیا دے گا؟ رزقن حسنا. پہلے کیا تھا؟ رزقن کریما ہے، اب رزقن حسنا، اس سے بھی اچھا. اللہ کہتا ہے میرے راستے میں تکلیفیں دکھ سہ کے مجاہدہ کرتے ہوئے ایمان لے کر آؤ گے تو میں رزقن حسنا دوں گا. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. اللہ کہہ رہا ہے لوگوں کی باتوں کی طرف توجہ نہ دو، دنیاوی نقصان کی پرواہ نہ کرو، میں تمہارے لیے رزقن حسنا تیار کر رہا ہوں. اس دائمی رزق کی طرف آؤ. اور اللہ تعالیٰ پھر آگے دیکھیں مزید ہمیں ترغیب دلا رہا ہے، وہ ضرور انہیں اس جگہ کہاں داخل کرے گا؟ یردونہ، انہیں مقام رضوان میں داخل فرمائے گا جس سے وہ راضی ہو جائیں گے. یعنی اللہ پھر ان کو راضی کرے گا. یہ دیکھیں رد یردونہ. آج ہم اللہ کو، یہ میں کہتی ہوتی ہوں، آج ہم اللہ کو راضی کریں، کل اللہ ہمیں راضی کرے گا. دیکھیں یہ کتنا اعلیٰ مقام ہے. سبحان اللہ. کہ آج اللہ کہتا ہے تو میری مان لے، کل میں تیری مانوں گا. آج تو میری سن لے، میں کل تیری سنوں گا. آج میں جو چاہتا ہوں تو وہ کر لے، کل کو جو تو چاہے گا نا میں وہ کروں گا. قربان جائے کیسے کیسے اللہ بلاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ دیکھیں آگے ہمیں کیا کہہ رہا ہے. حکم یہی ہے، جس شخص نے اتنا ہی بدلہ دیا جتنی تکلیف دی گئی، پھر اس شخص پر زیادتی کی جائے تو اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا. یعنی اللہ کیا سمجھا رہا ہے کہ جو مجھے پسند نہیں ہے وہ حد سے نکلنا ہے، حد سے نہ نکلنا. آگے اللہ تعالیٰ یہی سمجھا رہا ہے کہ دن رات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو اللہ کی مرضی سے چل رہے ہیں. تم بھی جو کام کرو دن رات میں اللہ کی مرضی کے کام کرو، اللہ کی رضا والے کام کرو. اللہ تعالیٰ آگے بتا رہا ہے کہ کبریائی سب اللہ کی ہے، اللہ کو بندوں میں کبر پسند نہیں ہے، اللہ ہی کی ذات بڑی ہے. آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے کہ زمین آسمان دیکھو، اللہ اپنی قدرت دکھا رہا ہے کیسے بارش ہوتی ہے. پھر آئے 64 65 میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا ہی بیان کر رہا ہے کہ دیکھو کیسے آسمان اور زمین اللہ نے بنائے ہیں. آسمان کھڑا ہے بغیر سہاروں کے، دیکھو سمندر میں کشتیاں کیسے چل رہی ہیں، دیکھو اللہ نے کیسے آسمان کو تمہارے لیے مسخر کیا ہوا ہے. یہ سب کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ اس لیے ہے کہ ان اللہ بالناصر لرؤوف الرحیم. 65 یہ ساری نعمتیں، یہ ساری اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہیں سہولتیں جو مل رہی ہیں نا، یہ اس لیے مل رہی ہیں کہ اللہ رؤوف الرحیم ہے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ کہتا ہے حریص علیکم رؤوف الرحیم. اللہ نے اپنی صفات کا رنگ رسول اللہ پہ بھی چڑھایا ہوا. یہ دیکھیں آپ. تو آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ یہ زندگی کیا ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ ایک نعمت ہے میں نے تمہیں بخشی ہوئی ہے. وہی ہے جس نے تمہیں زندگی دی، پھر تمہیں موت دے گا، پھر زندہ کرے گا. لیکن اللہ کہہ رہا ہے انسان جو ہے نا ذرا اوپر نیچے ہو جائے نا تو ناشکرا ہی ہو جاتا ہے. انسان کی عادت ہوتی ہے. لیکن جو بندہ ہوتا ہے وہ ذکر فکر شکر صبر اور توکل میں وقت گزارتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند جھگڑے کرنے والے لوگ. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جھگڑا نہ کرو. دیکھیں یہ ہمارے لیے بڑا نکتہ ہے. کچھ بھی ہو جائے، کوئی آپ کو برا کہے یا بھلا، جو اللہ کو نہیں پسند نا وہ جھگڑا ہے. فساد تو اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. بلکہ اللہ کہتا ہے جو فساد کرے اس جگہ سے چلے جاؤ، ہجرت کر جاؤ. یا اللہ کہتا ہے زر ہوں چھوڑ دو ان کو، لیکن وہاں کھڑے ہو کے صفائیاں اور اپنی نہ پیش کرو. اللہ کہتا ہے فیصلے میں خود ہی فرما دوں گا. فیصلے کرنے والا کون ہے؟ حساب لینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. تو ہمیں دنیا میں فیصلے کروانے کی ضرورت کیا ہے؟ میں آج ہی فیصلہ کرانا ہے، میں آج ہی نتارا کرانا ہے. اللہ کہتا ہے کوئی ضرورت نہیں، میں جانتا ہوں میں فیصلے کروں گا. آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ سب کچھ لوہے محفوظ میں، آیت نمبر 70، سب کچھ لوہے محفوظ میں لکھا ہوا ہے. اللہ کہتا ہے یہ جو کچھ بھی لوگ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ دکھا بھی دے گا اور جتا بھی دے گا. پھر آگے اللہ بت پرستوں کی بات کر رہا ہے، ان کا انجام برا ہونے والا ہے، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے آج تو یہ قرآن کو سنتے ہیں تو ان سے برداشت نہیں ہوتا، کل کو ان سے عذاب پتہ نہیں یہ کیسے سہیں گے. تب ان کو پتہ چلے گا کہ دنیا میں جس چیز سے ہم منہ موڑتے تھے اس سے بری چیز تو آگے ہے. آگے اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے کہ یہ اتنے پاگل ہیں جو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں،
انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بت تو اتنے بے بس ہیں کہ اگر مکھی کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ اسے واپس نہیں لے سکتے. تو کیسے بے وقوف ہے جو اس کے پیچھے وقت ضائع کر رہے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ کیا کہ ان کافروں نے بالکل قدر نہیں کی جیسی اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی. اللہ کی قدر سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی قدر سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے کلام کی قدر نہیں کی. اللہ نے ہدایت دی، رحمت دی، برکت والی کتاب دی، عزت والی کتاب دی، لوح محفوظ والی کتاب دی، نور والی کتاب دی، حق والی کتاب دی، اپنی رضا کا راستہ دکھانے والی کتاب دی، لیکن قدر نہیں کی. تو آپ مجھے بتائیں ہم نے قدر کی ہے؟ ہم نے بھی قدر نہیں کی. میں بتاؤں ہم کوئی وہ نہیں ہے کہ بڑے قدر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑا ہم نے کوئی اللہ کی ساری حق کا راستہ لیا ہوا ہے. ہم نے بھی اللہ کی قدر نہیں کی. میں بتاؤں نعمتیں کھا پی کے، اللہ کی نعمتیں اڑا کے نہ شکری ہم نے کی، نہ فرمانی ہم نے کی، منہ ہم نے موڑا ہوا ہے، حد سے ہم نکلے ہوئے ہیں، من موجی ہم کرتے ہیں، غفلت میں ہم پڑے ہوئے ہیں، جہالت میں ہم ہیں، ظلمت میں ہم ہیں، منافقت میں ہم ہیں، فساد میں ہم ہیں، جھوٹے ہم ہیں، اور فاسقین ہم ہیں، مجرمین ہم ہیں. کیا ہم نے قدر کی اللہ کی؟ آپ سمجھ رہے قدر وہ نہیں ہوتی. میں کہوں زبانی کلامی قدر بڑی مجھے اللہ کی قدر. اللہ کہے گا قدر میری کیا تو نے کی؟ کھایا پیا اڑا دیا. میری قدر تو یہ ہوتی کہ تو میرے کلام کی قدر کرتا، میرے محبوب کی پیروی کرتا، میرے قرآن کی پیروی کرتا، میری رضا کی فکر کرتا. ابھی بھی وقت ہے. میں کہتی ہوں آج اللہ کی قدر کرو، کل اللہ ہماری قدر کرے. اللہ کہتا ہے نا تم مجھے راضی کرو میں تمہیں راضی کروں. آگے اللہ میں کیا سمجھا رہا ہے؟ اللہ فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی، یہ نوٹ کریں، رسولم و من الناس. اللہ کہتا ہے میں چن لیتا ہوں، میں چن لیتا ہوں. کس کو؟ ہدایت کے لیے. اللہ کہتا ہے فرشتوں میں بھی اور انسانوں میں سے بھی میں اپنا پیغام پہنچانے والوں کو چن لیتا ہوں، جو میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچاتے ہیں. ہوتے وہ من الناس ہیں. یہ دیکھیں پوائنٹ آپ کا، وہ کوئی اوپر سے اترے ہوئے فرشتے نہیں ہوتے. یعنی کہ اللہ کہہ رہا ہے انسانوں میں سے ہی، تم میں سے ہی، انسانوں میں سے ہی اللہ اپنے بندوں کو، جن کو اللہ چن لیتا ہے نا، پھر وہ بندگی کا سفر شروع کر دیتے ہیں، اور پھر وہ ہوتے ہوتے نور والے بن جاتے ہیں، اور پھر وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اللہ کا نور دوسروں تک پہنچاتے ہیں. اللہ کہتا ہے اللہ یصطفی، ان کو میں نے چنا ہوا ہوتا ہے. اللہ نے ان کو چنا ہوا ہوتا ہے اس منصب کے لیے، اس عہدے کے لیے کہ جو نور تمہیں ملا ہے وہ اب میرے بندوں تک پہنچاؤ. کتنی عظیم بات ہے یہ، اللہ چن لیتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ سب کچھ اللہ کی طرف ہی لوٹنے والا ہے. یعنی کہ ہر طریقے سے ہماری آزمائش ہے. جو چنے ہوئے ہیں ان کی بھی آزمائش ہے، اور جو سن رہے ہیں ان کی بھی آزمائش ہے کہ اب سن کے اس پر چلیں، اور جو چنے ہوئے ہیں وہ اس پر قائم رہیں. دونوں طرح آزمائش ہے. آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے؟ اے ایمان والو تم رکوع کرتے رہو اور سجود کرتے رہو، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، اور دیگر نیک کام کیے جاؤ تاکہ تم فلاح پا جاؤ. رکوع کرتے رہو، رکوع والوں کے ساتھ رکوع کرو. یعنی کہ اکٹھے مل کے اللہ کہہ رہا ہے رکوع کا مطلب حالی رکوع نہیں ہے آپ سمجھے کہ بس جھکنا ہے. رکوع سے مراد یہ ہے کہ جہاد کرو. رکوع میں ہماری پوزیشن جھکنے والی ہوتی ہے نا، تو نفس کشی، اس سے مراد ہے نفس کشی کرو تو مل کے کرو. اور پھر سجود کرو. سجود کا مطلب یہ ہے کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مل کے کرو. سجود کا مطلب یہ ہوتا ہے توکل اللہ کرو. سجود کا مطلب ہوتا ہے راضی با رضا رہنے والے بن جاؤ. اور یہ کب ہوگا؟ جب تم مل کے مجاہدہ کرو گے. اللہ کہہ رہا ہے اور اپنے رب کی عبادت کرو، مل کے بندگی کا سفر طے کرو، اور مل کے بندگی کا سفر کرو. وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور پھر تم جو بھی کام کرو گے نا وہ خیر والا ہوگا، اور پھر تم پہنچ جاؤ گے کہاں پہ؟ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اس فلاح تک پہنچ جاؤ گے
جس کی نماز میں اذان میں تمہیں پکارا جاتا ہے نا، حی علی الفلاح، اس فلاح تک تم پہنچ جاؤ گے مجاہدے سے، نفس کشی سے، تقوی سے اور ایمان سے۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ جاہدو، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ ہمیں بھی کہہ رہا ہے، جاہدو فی اللہ حق جہادی، اللہ کی محبت و اطاعت اور اس کے دین کی اشاعت و اقامت میں جہاد کرو۔ اب دیکھیں یہ عام حکم ہے، میں آپ کو بتاؤں، یہ نہیں کہ کسی، ہم تو سمجھتے ہیں اللہ نے حکم دیا ہے بس نماز کا، جی جو حکم ہے نماز پڑھو، قرآن پڑھو، روزے رکھو، یہ حکم ہے۔ اللہ یہ بھی تو کہہ رہا ہے جہاد کرو، یہ کن سے اللہ کہہ رہا ہے؟ یہ بھی تو ہم سے کہہ رہا ہے، اور ہم مزے سے بیٹھے رہتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ جاہدو، پھر جو جہاد نہیں کرتے نا، پھر اللہ کہتا ہے اچھا تو نے تو ہلنا نہیں، پھر اللہ کوئی بیماری بھیجتا ہے، ویسے نہیں تو نے جہاد کرنا، بیماری میں جہاد کر، اب دوڑ، اب جا چکر لگا اسپتالوں کے، جا اب بھاگ، اب ڈھونڈ تو، اس سے اچھا نہیں رب کو ڈھونڈو ہے۔ اللہ کہتا ہے میری طرف جہاد کر لے، عزت والا ہے، ورنہ پھر تجھے مشقت والا جہاد میں ایسا کرواؤں گا نا کہ روز تو اسپتال پہنچ جائے گا، روز تجھے ٹیکے لگیں گے۔ اللہ کہتا ہے مشقت والا جہاد کرنا ہے کہ عزت والا کرنا ہے، یہ بتا دے۔ یہ راز کی باتیں ہیں جو قرآن میں ہوتی ہیں، اور یہ بہت سٹڈی کے بعد میری سمجھ میں آیا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقًّا۔ اللہ کہتا ہے جو میرا حق ہے نا، جو میرا حق ہے وہ کسی اور کو اگر دیا نا تو نے، تو پھر تجھے ایسی بیماریاں، ایسی دردیں، ایسی مرضیں لگاؤں گا نا کہ اسی کے آگے رو رو کے تو مرے گا، تڑپ تڑپ کے مرے گا، کیونکہ تو نے میرا حق نہیں دیا تھا مجھے۔ میرا حق تم مار کے جائے گا کدھر ہے؟ بچے گا مجھ سے میرا حق مار کے؟ حق کا جہادی ہی، جو میرا حق ہے، اللہ کا حق کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، دین کے لیے گھر سے نکلو، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ اللہ کا حق ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تجاہدوا فی سبیل اللہ، یہ اللہ کا حق ہے، اور تقوی کا زاد راہ، یہ اللہ کا حق ہے۔ انعمت علیہم صراط المستقیم، یہ اللہ کے حق ہے ہم پر۔ اطیعوا اللہ اطیعوا رسول، یہ اللہ کے حق ہے۔ اگر ہم نہیں دیں گے تو اللہ کو تو چھیننا تو کیا، اللہ کو تو مارنا بھی آتا۔ اللہ کہتا ہے میرا حق مار کے تو جائے گا کدھر ہے؟ نہ میری زمین سے باہر، نہ میرے آسمان سے کہیں اور، رہنا تو نے ادھر ہی ہے، تو قابو تو میرے تو نے آنا ہی ہے۔ یہ اللہ سمجھا رہا ہے کہ میرا اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرو جیسا کرنے کا حق ہے، اور اس نے تمہیں منتخب فرما لیا، اور اس نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ اور میں آپ کو بتاؤں، آپ جو سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، آپ سب کو اللہ کہہ رہا ہے وَاجْتَبَاكُمْ، میں نے تم سب کو چنا ہوا ہے، کس لیے؟ دین میں میرا حق ادا کرو، میرا حق ادا کرو۔ یہ جو اللہ کہتا ہے نا میں نے زمین آسمان کو حق کے ساتھ بنایا، قرآن کو حق کے ساتھ نازل فرمایا، یہ نبی بھی حق لے کر آیا، تو اللہ کہہ رہا ہے تم بھی اب میرا حق ادا کرو، میں نے تم تک حق پہنچایا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ سارے نقطے ملتے ہیں، جہاں جہاں حق آتا ہے نا، ان ساری آیت کو میں نے ملایا تو مجھے سمجھ آیا کہ اللہ کیا رہا ہے، کہ میں نے زمین آسمان کو پہلے اللہ کہتا ہے حق سے بنایا، پھر میں نے رسولوں کے ذریعے حق پہنچایا، پھر میں نے قرآن کے ذریعے تمہیں حق دکھایا، پھر میں نے زندگی میں تمہیں بتایا کہ میرا حق بھی ادا کرو۔ اور وہ کیسے؟ کہ جو دین کا حق کا راستہ ہے اس کے مطابق زندگی گزارو، اور اس کے لیے جاہدو، مجاہدہ کرو۔ یہ ہم کرتے ہیں مجاہدہ؟ ہم تو نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں سیدھے، ایک قرآن پڑھیا، اللہ اللہ خیر صلاح، پورے رمضان میں ایک قرآن ختم ہو گیا، کل ختم، پتہ ہی نہیں اللہ کا حق کیا ہے۔ جاہدو، نفس کشی کرو، اللہ کہتا ہے نفس کشی کرو۔ اللہ کا حق اصل میں مختصر بتاؤں آپ کو، من پاک نیت صاف، رضائے خدا، یہ ٹوٹل مجھے حاصل نظر آیا اللہ کا حق ادا کرنے کا۔ آگے اللہ تعالیٰ میں کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے تمہیں منتخب فرما لیا، اس نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ یہ دیکھیں دین ہمارے سامنے پورا پیش ہے، قرآن کی شکل میں پیش ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی شکل میں پیش ہے، شریعت کی شکل میں پیش ہے۔ کوئی دین کا ایسا پہلو نہیں ہے جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو۔
جو ہم کہیں ہمیں نہیں پتا تھا. اللہ کہتا ہے میں نے پورے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی. تمہارے باپ ابراہیم کا دین تھا, اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا. آپ کو پتا ہے ہمارا جو اصل نام ہے نا وہ مسلمان ہے ہم سب کا. اللہ کہتا ہے میں نے مسلمین, میں نے تمہیں چنا کہ تم مسلمان گھر میں پیدا ہو. ہم نے تو نہیں چنا, ہم تو نہیں اپنے آپ پیدا ہو گئے میں نے فلاں گھر میں پیدا. اللہ کہتا ہے یہ میں نے تمہیں پہلے دن سے میں نے چنا. یہ جو اللہ کہہ رہا ہے نا وجتباکم, میں نے تمہیں چنا تھا دین اسلام کے لیے, میں نے تمہیں چنا تھا مسلمان ہونے کے لیے, میں نے تمہیں چنا تھا تمہیں اسلامی گھرانے کے لیے. یہ میں نے چنا تھا. اب اللہ نے تو چنا ہوا ہے, اب اللہ ہمیں بھی چننے والا آگے بنا دے کہ ہم بھی قرآن کے راستے پر چلنے والے بن جائیں. آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, تمہارا نام بھی میں نے چنا تھا. مسلمان نام جو تم مسلمان ہوئے تو تمہارا نام ہوا نا. جو بھی تمہارے مسلمان نام ہیں جیسے ریحانہ ہے, عابدہ ہے, صالحہ ہے, یہ سارے نام تمہارے مسلمانوں والے کب ہوئے؟ جب میں نے چنا. اللہ کہہ رہا ہے میں نے چنا تمہارے لیے مسلمان گھرانہ بھی چنا, اور تمہارے لیے دین اسلام کو بھی چنا, اور قرآن کو بھی چنا. اس سے پہلے کی کتابوں میں بھی قرآن میں بھی, تاکہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں. اور اللہ کہتا ہے پھر میں نے رسول کو تمہارے لیے گواہ چنا کہ میرا محبوب تمہاری گواہی دے گا کہ انہوں نے سنت اور شریعت کے مطابق عمل کیے تھے, اور تم بنی نوع انسان پر گواہ ہو جاؤ. اور ہم جو اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی نا, تو ہم پھر دوسروں پر گواہ ہوں گے کہ ہم نے دوسروں کا تک پیغام پہنچا دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم خود بھی گواہ ہوگے, تم پر نبی گواہ ہوگا, اور تم سب پر اللہ گواہ ہوگا. تو اللہ کہتا ہے بس تم کیا کرو, اقیم الصلاۃ, نماز کو قائم کرو. نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے ہر دم اللہ کو یاد کرو اور حق کے راستے پر چلو. وآتوا الزکاۃ کا مطلب یہ ہے اپنے من کو پاک کرو. واعتصموا باللہ کا مطلب ہے قرآن کو مضبوطی سے تھام لو. واعتصموا میں قرآن بھی آ جاتا ہے اور شریعت مصطفیٰ بھی آ جاتی ہے. مضبوطی سے تھام لو باللہ, یہ دونوں اللہ کے ہیں. اللہ نے بھیجا قرآن, اللہ نے بھیجا رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اللہ کہتا ہے واعتصموا باللہ, مضبوطی سے تھام لو اللہ کے دامن کو. پھر کیا ہوگا؟ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر. تب تمہارا مولا اللہ ہوگا اور وہی تمہارا کارساز اور اچھا مددگار. لیکن وہ تب ہوگا نا جب تم اللہ کا حق ادا کرو گے, مجاہدہ کرو گے, قرآن کے راستے پر چلو گے. ایک منٹ, اب سورۃ حج کو ہم ایک نظر دیکھ لیں تو اللہ اس میں ہمیں نصیحت کیا کر رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے ڈرو رب سے, قیامت کا زلزلہ ہے عظیم, نہ جھگڑو, نہ بنو شیطان کے مرید, گمراہ کر کے تمہیں لے جائے گا عذاب السعیر میں. اللہ تعالیٰ نے تخلیقی اور تدریجی مراحل کی دکھائی ہے تصویر. جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ ہیں دلالم بعید میں, اور دوزخیوں کے لیے کیا ہے عذاب الحریق, اور جنتیوں کے لیے کیا ہے لباس الحریر. کعبے کی عظمت کو اللہ نے بیان کیا ہے, اور بن جاؤ اس کے در کے فقیر. شاعر اللہ کی کرو تم تعظیم, ذکر فکر شکر صبر توکل میں رہ کر ہو جاؤ محسنین. مظلوم کی مدد کرو, اللہ بھی ہے قادر اللہ کل شیء قدیر. باطل کو اللہ مٹاتا ہے حق سے, ان اللہ لقوی عزیز. جو نہیں مانتے انہیں عذاب دے کے کہے گا کیفا کانا نکیر, کیسا میرا عذاب. دنیا میں تم اندھے بنے رہے, بھیجا تو تھا میں نے نذیر المبین, لیکن تم رہے شقاقم بعید. اللہ کا راستہ ہے صراط المستقیم, اللہ کی مدد نیکوں کے ساتھ, اور جنت النعیم. ہر حال میں اللہ کہتا ہے اللہ ہے علی کبیر,
اللہ ہے لطیف خبیر اور رؤوف الرحیم۔ ایمان لاؤ، اعمال کرو نیک، جہاد کرو، نعم المولا و نعم النصیر۔ یہ سورۃ حج ختم ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، تاکہ آخر میں ہمیں مل جائے نعم المولا و نعم النصیر۔